کیا بار بار گناہ کر کے توبہ کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی ایک گناہ بار بار توبہ کر کے پھر بار بار کرتا ہو تو کیا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائیں گے یا نہیں؟ عبداللہ صاحب کے PK سے. دیکھیں، توبہ کا دروازہ تو موت تک کھلا ہوا ہے. 100 بار بھی کوئی گناہ کر کے 100 بار بھی توبہ کرے گا تو توبہ قبول ہوگی، بشرطے کہ وہ توبہ ہو، صرف اوپر کی توبہ نہ ہو، دل سے توبہ ہو. دل سے توبہ کی علامت کیا ہے؟ کہ عزم کر لے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، پکا ارادہ کرے. اور جو ماضی میں گناہ ہو چکے ہیں ان پر ندامت ہو، اس کو خوشی نہ ہو کہ اچھا ہوا چلو اتنے تو مزے اڑا لیے میں نے، ندامت ہو. اور تیسری چیز، آئندہ اللہ سے ایگریمنٹ کرے، دل سے عزم کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا. ان 3 شرطوں کے ساتھ جو اللہ سے توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. کوئی گناہ کر لے یا کسی طرح اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، یعنی اللہ کی نافرمانی جب انسان کرتا ہے تو اپنی جان ہی پہ ظلم ہوتا ہے. ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر اس کے بعد وہ اللہ سے توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، یجد اللہ غفور الرحیمہ، تو اللہ کو غفور بھی پائے گا اور رحیم بھی پائے گا. یعنی اللہ صرف یہ نہیں کہ گناہ معاف کرے گا بلکہ اس پر رحم بھی کرے گا اللہ تعالیٰ. تو اس میں اللہ نے کوئی یہ شرط نہیں بیان کی ہے کہ 1 دفعہ ظلم کرے، 2 دفعہ، جتنی دفعہ بھی ظلم کرے گا اپنی جان پہ، جتنی دفعہ بھی گناہ کرے گا، جب بھی اللہ کے سامنے توبہ کرے گا تو اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا. تو 1000 کیا کروڑ بار بھی اگر گناہ کر لیا ہو تو توبہ کرنے سے بہرحال وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو آیتیں ہیں یہ توبہ کی فضیلت میں ہیں، گناہ کی فضیلت میں نہیں ہیں. لوگ ان آیتوں سے یہ سمجھتے ہیں کہ یار جب 1000 دفعہ گناہ کر کے بھی توبہ اللہ قبول کرتا ہے تو کیوں نہ بار بار گناہ کرو. تو گناہ کرنے کی اجازت بہرحال نہیں ہے. آپ نے جب اللہ سے ایگریمنٹ کیا کہ میں دوبارہ اللہ گناہ نہیں کروں گا، اور اس بیس پہ آپ نے توبہ کی، پھر جب آپ دوبارہ گناہ کریں گے نا تو یہ ایک گناہ ڈبل ہو جاتا ہے. ڈبل اس لیے کہ ایک تو یہ جرم ہے، دوسرا اس لیے کہ آپ نے اللہ سے جو ایگریمنٹ کیا تھا آپ اس ایگریمنٹ کو بھی توڑ رہے ہیں. تو اس سے خوف کھانا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ توبہ کی توفیق سے پہلے ہی آپ پر اللہ کا عذاب آ جائے، اور بہت بڑا عذاب آ جائے کہ تو نے مجھ سے کیے ہوئے ایگریمنٹ کو بھی توڑا ہے اور تو نے گناہ بھی کیا ہے. تو عذاب آتے دیر نہیں لگتی بعض دفعہ. تو عذاب میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اچانک اللہ کا آسمانی عذاب آ جاتا ہے، کوئی بیماری لگ گئی، اللہ نے فوراً آپ کو اٹھا لیا اور توبہ کی مہلت ہی نہیں ملی. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. تو بعض دفعہ توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، کیونکہ جب بار بار انسان گناہ کرتا ہے، ایگریمنٹ اللہ سے کیے ہوئے ایگریمنٹ کو توڑتا ہے، تو اس کے دل سے گناہ کی جو برائی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جب گناہ کی برائی ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ توبہ بھی چھوڑ دیتا ہے. وہ کہتا ہے چھوڑو، کیا کرنا ہے توبہ کر کے، اور وہ گناہ سے مانوس ہونے لگتا ہے آہستہ آہستہ. جو پہلی دفعہ گناہ کر کے جب اس نے توبہ کی تھی تو وہ کیفیت اس کی ختم ہونے لگتی ہے. تو یہ بڑی برائی ہے کہ آپ گناہ کر کر کے اپنے آپ کو گناہ کا عادی بنا رہے ہیں. تو اس لیے بھائی گناہ تو 1000 دفعہ بھی ہو، توبہ تو اللہ یقیناً قبول کرے گا، لیکن یہ سوچ کے بار بار گناہ کرنا یہ پرلے درجے کی حماقت اور بیوقوفی ہے، اپنے آپ کو فتنے اور آزمائشوں میں دھکیلنے والی بات ہے. کیونکہ جو ایک گراؤنڈ ریئلٹی کو اگر آپ سامنے رکھیں، سروے کریں، تو جو گناہ بار بار کر کے توبہ کرتے ہیں اور بار بار اسی امید پہ گناہ کرتے رہتے ہیں کہ ہم توبہ کر لیں گے، تو ان میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو پھر توبہ نہیں کرتے اور بالآخر گناہوں پر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. بہت کم ہیں جو اس میں کامیاب ہوتے ہیں. اس لیے عافیت کا راستہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے مکمل بچایا جائے اور گناہوں سے بہت دوری اختیار کی جائے. اللہ نہ کرے کبھی ہو گیا تو انسان پھر فوراً توبہ کرے، لیکن اس امید پہ کہ میں توبہ کر لوں گا، گناہ کرنا بڑی حماقت ہے. علماء کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی اپنا ہاتھ کاٹے، زخمی کر دے کہ میں علاج کرا دوں گا. تو بھائی جب زخمی ہو گیا تو پھر تو علاج کرانا ہے، لیکن علاج کی امید پر اپنے آپ کو خود سے زخمی کرنا شروع کر دینا، یہ تو پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، میں ایک 18 سال کا کنوارا لڑکا ہوں، مجھ سے ایک کافر شادی شدہ عورت نے تعلق بنا لیا ہے، میں نے اس کے چاہنے پر زنا بھی کر لیا، مجھے اللہ کی رضا کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس عورت کو اپنی زندگی سے کیسے دور کروں؟ آج کل لوگ زنا کی بات ایسے پوچھ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی بہت ہی ہلکی سی بات ہے. لوگ بتا رہے ہوتے ہیں مجھ سے زنا ہو گیا، مجھ سے. بھائی کیسے ہو گیا زنا؟ زنا کوئی ہلکی چیز ہے؟ یہ تو کتے بلی گدھے گھوڑوں کا کام ہے. انسان جو ہے نا وہ نہیں عورت کی طرف جب تک وہ بیوی نہ بنا لے نہیں جاتا اس کی طرف. یہ بہت بڑا جرم ہے، اس لیے اس کو ہلکا نہ سمجھا کریں. اور اس کا ایک دنیا میں بڑا وبال یہ آتا ہے کہ پھر زنا کرنے والا توبہ کرتا ہے، پھر توبہ توڑ دیتا ہے، پھر کرتا ہی رہتا ہے، لت پڑ جاتی ہے. تو
آپ سے ایک جرم ہو گیا, اب آپ 2 رکعت پڑھ کے خوب گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے, بہت روئیں, جتنا رونا نہیں آتا رونے کی صورت بنا لیں, اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ صدقہ خیرات بھی کر لیں, اور پھر آئندہ اس عورت کا نمبر بھی بلاک کریں اور بالکل تعلق ختم کر دیں. لوگ کیا کرتے ہیں, شیطان ایسے موقع پہ کہتا ہے یہ غیر اخلاقی حرکت ہے, اس کی بات تو سنو, اس کا فون تو اٹھاؤ, اس کو جواب تو, کوئی ضرورت نہیں ہے جواب دینے کی, نمبر بلاک کر دیں ہمیشہ کے لیے. تو ورنہ یہ اس گند میں ایک دفعہ پڑ گئے نا آپ, یہ بار بار ہوگا, اور پھر وہی گدھے گھوڑوں والی زندگی بن جاتی ہے زانی کی. 3 پیس سوٹ ٹائی میں گھومنے والا اللہ کی نظر میں مہذب نہیں ہے. 3 پیس سوٹ ٹائی والے آپ کو بہت مل جائیں گے, اور اللہ کی نظر میں مہذب وہ ہے جو اس گندگی سے بچتا ہے. یہ گدھے گھوڑوں والا کام ہے, کتے بلی والا کام ہے, یہ ذہن میں رکھیں. تو آج کل لڑکوں میں یہ گدھے گھوڑوں والا کام بہت ہو رہا ہے. تو اللہ نے ایک ہی راستہ رکھا ہے جو عزت دار لوگوں کا کام ہے, جو تہذیب یافتہ لوگوں کا کام ہے, کہ عورت کو بیوی بنا کے گھر میں لاتے ہیں, پھر اس سے اپنا ریلیشن ہوتا ہے, اس سے اولاد ہوتی ہے, ایک محبت ہوتی ہے, خاندان بنتا ہے. تو جو ہو گیا, اب ظاہر ہے وہ عمل ریورس تو نہیں ہو سکتا. اب 2 رکعت پڑھ کے خوب گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ کریں, رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنا لیں, اور پھر اس کو ہمیشہ کے لیے بھول جائیں. تو دماغ سے نکال دیں کہ مجھ سے کیا ہوا تھا, کہ کبھی کسی سے تذکرہ بھی نہ کریں, کبھی ذہن میں سوچیں بھی نہیں اس کو. تو سوچنے سے بھی نحوست آتی ہے انسان پر, سوچیں بھی نہیں اس کو, اور کچھ صدقہ خیرات بھی کر دیں. اور میں نے بتایا کہ آئندہ قریب, قرآن میں اللہ نے کہا نا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو, ایسا کام ہی نہ کرو جس سے انسان کی طبیعت زنا کی طرف جاتی ہے. اور جلد, اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو جلد سے جلد نکاح بھی کریں آپ. ابھی آپ نے پوچھا عورت کو اپنی زندگی سے کیسے دور کروں, بلاک کر دیں ایک دفعہ, ختم. دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرے تو اسے طبیعت سے اس کو جواب دے دیں. پیسے ذرا اپنے پیسے پھنسے ہوئے ہوں, کیسے لوگ گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں میرے پیسے دے, اور جب ایسا مسئلہ آتا ہے عورت کا تو بڑے ملنسار بن جاتے ہیں. ایکچولی آپ مجھ سے تعلق نہ کریں, ایکچولی کی ضرورت نہیں ہے بھائی. اس کو طبیعت سے سنا دو کہ تو کتوں والی زندگی گزار رہی ہے, مجھے کیوں کتا بنا رہی ہے. اس کو بولا تمہارے ایسا ہوتا ہوگا بھائی, یہ گدھے گھوڑے والا حساب ہمارے یہاں نہیں ہوتا, اب دفع ہو جاؤ گا, دوبارہ آئی تو میں دیکھتا ہوں پھر کیا کرتا ہوں تیرے خلاف. کو ایسے دھمکی دیں اور ہمیشہ کے لیے بلاک کر دیں. توبہ بار بار ٹوٹتی ہو تو کیا حل ہے, کسی گناہ سے توبہ کرے اور توبہ بار بار توڑے, پھر بار بار کرے اور ایسا ہی چلتا رہے, تو اس کے لیے کیا حکم ہے. محمد توفیق ممبئی سے. دیکھیں اگر گناہ بار بار ہو رہا ہے تو پھر توبہ بھی بار بار کرے. یہ ایسے ہی جیسے کپڑے, کوئی آپ سے سوال پوچھے کپڑے بار بار گندے ہوتے ہیں تو کیا کرے, تو کپڑے بار بار گندے ہوتے ہیں تو بار بار دھوئے, تو انہیں میلے کپڑے پہن کے تو نہیں گھومے گا نا. تو ایسے ہی اگر دل بار بار گندا ہو رہا ہے گناہ کر کے, تو توبہ کر کے دل کو بھی بار بار دھوئے. رہا یہ مسئلہ کہ بار بار گناہ کیوں ہوتا ہے, تو دیکھیں گناہ سے توبہ بھی ضروری ہے, اور وہ اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہیں جن سے آئندہ گناہ سے بچنے کی توفیق ملے. مثلاً کوئی گناہ آپ سے ہوتا ہے تو اپنے آپ کو صرف توبہ نہ کریں بلکہ سزا بھی دیں. کوئی جرمانہ لگائیں اپنے اوپر, روزہ رکھیں, تو وہ جرمانہ کتنا ہوگا وہ اسی کے حساب سے کسی بھی اپنے عالم سے, بزرگ سے جو آپ کے حالات جانتے ہیں ان سے مشورہ کریں کہ بھئی مجھ سے یہ گناہ بار بار ہو جاتا ہے تو میرے اوپر کوئی سزا متعین کریں. تو آپ کو بتائیں گے آپ کی آمدن دیکھ کے بھئی اتنا جرمانہ, اتنی پینلٹی یا اتنے روزے. تو جب تک انسان اپنے آپ کو سزا نہیں دیتا نا تو وہ شیطان بار بار گناہ کراتا رہتا ہے. تو گناہ کو ہلکا نہ سمجھیں, گناہ ہوا ہے تو اپنے آپ کو سزا دیں, آپ سزا دیں اور توبہ بھی کریں ساتھ.